السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ شافعی و کبریت الاحمر کا آغاز انشاءاللہ تعالی قرات کلام پاک سے ہوگا۔ میں ملتمس ہوں کمسن قاری قرآن حبیب ابراہیم رفیع المرغنی سے وہ قرات کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم، احسنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا ملتمس ہوں ایک اور قاری قرآن حبیب حادی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ قرات کلام پاک پیش فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں حبیب حادی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ نعت شریف پیش فرمائیں۔ تفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله 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 اللهم صل وسلم على الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزینہ ہے مولا گنجینہ یہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعدی شجر نتقى الحجر اللهم صل وسلم عليه قمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے رات سے پتل بول اللهم صل وسلم عليه چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے پہ اللہ 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 فمحمد وسيدنا فالعيد بعجاب تو محمد ہے اللهم صل وسلم عليه آقا اس نام سے اپنی عید و بقا اللہ 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 شکریہ جزاكم الله أحسنت سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تشریف پیش خدمت ہے کہ خدا جانے حد مازاغ نظروں کی کہاں تک ہے، ماشاء اللہ نظر کے گوشے میں مکان لا مکان تک ہے. سبحان اللہ اللهم صل وسلم عليه زمانہ بھی نہ تھا جب سے نبوت ان کی جاری ہے. اللهم تعین صل کیا وسلم ہے کوئی کہاں سے ہے کہاں تک ہے. سبحان اللہ جمال مصطفیٰ کا ہے مکمل جائزہ کس کو، نظر کتنی کہاں سرور کے جلوے جہاں تک ہے. سبحان اللہ پتہ کس کو چلا اب تک تمہاری جلوہ گاہوں کا، اللهم زمانے صل کی نگاہیں صرف قدموں کے نشاں تک ہے. سبحان اللہ یہ شعر کے چمک اٹھے سبھی واپس تگیے پائے اقدس سے، تمہاری رہ کے رے چاند سورج کہکشاں تک ہے. تمہاری سبحان راہ کے چاند سورج کہکشاں تک ہے. جزاک اللہ خیر. اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید الدروس صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں. جزاكم الله خيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر، علماء کرام و جميع حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو انیکسپیکٹڈ ڈیلیز کے لیے معافی چاہتے ہیں کہ غیر متوقع تاخیر ہوئی، کچھ میٹنگس آ گئی تھی اچانک، جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ الحمدللہ علی نعمہ تتم الصالحات کہ ملیشیا میں ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ تھرو ای لرننگ، انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ تھرو ای لرننگ جو ہے نا، یعنی کہ آن لائن اسلامی دعوت اور اسلامی کتب کے استفادے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں شرکت کے لیے اس فقیر کو دعوت دی گئی تھی، اور اس سے ابھی تو آغاز سے پہلے کچھ میٹنگز چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی فقیر کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ درس فقہ شافعی کی یہی معنی کتاب الرسالہ الجامعہ والتذکرۃ النافعہ جو سیدنا الامام حبیب احمد بن سین الحبشی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، انشاءاللہ اسی سے آغاز کرنے کا شرف حاصل ہوگا کہ وہاں بھی دارالمصطفیٰ کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے، اور حبائب و سادات حضرموت اور بہت سارے علماء حضرموت کی کوششوں سے دنیا کی مختلف زبانوں میں کتب اسلامیہ اور فنون اسلامیہ کی کتابوں کا درس، چاہے وہ علم شرعیہ ہو یا علم عقیدہ ہو یا پھر علم تصوف ہو، علم اخلاقیات ہو یا علم سیرت ہو یا کسی اور علم اسلامی کا گوشہ ہو، ہر اس گوشے کے لیے دنیا بھر سے علماء کو منتخب کر کے دعوت دی جا رہی ہے۔ تو جو چند ہندوستان سے علماء سے ربط ہوا ان میں سے فقیر بھی ایک ان کی فہرست میں داخل ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ای لرننگ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے ان کی خواہش یہ ہے کہ علم اسلام اور علوم اہل سنت لوگوں کے پاس اور زیادہ آسانی کے ساتھ میں اور زیادہ ذرائع کے ساتھ پہنچے، تو اس ضمن میں کوششیں جاری ہیں۔ تو کچھ وقت اس کی طرف بھی جو ہے نا ہمارا ہو گیا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے خدمت کے لیے دروازے کھولتا رہتا ہے، خدمت جاری رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی اس کا آغاز ہوگا اس کے بارے میں بھی اطلاع کر دیں گے۔ تو فی الحال ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ تمام کے وقت میں تاخیر اور اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، ان سبب سے آپ کا وقت انتظار میں گزرا۔ الحمدللہ
ہم کفن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور انشاءاللہ وہ ای لرننگ پہ جو دروس ہوں گے وہ انشاءاللہ اتنے طویل تو نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ طوالت ہمارے حبائب حیدرآباد میں ہمارے مخلصین اعزا کی گزارش پر جو ہے نا زیادہ تفصیلات شروع کی تھی، ورنہ تو اصل کتاب جو ہے اس کو مختصر انداز کے ساتھ میں واضح کر دیا جائے گا، جو کہ اصل کتاب میں امام الحبشی کا صرف یہی نقطۂ فکر تھا کہ فرائض مسائل کو، ارکان کو ذکر کر دیا جائے تاکہ اس پر عمل ہو. لیکن ہم نے ہمارے دروس کو اتنا طویل کیا کہ اس کے اندر سنتیں اور جو سنت ابعاض اور غیر ابعاض، یعنی موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں اور ساری ذیلی چیزوں کو بھی شامل کیا، تاکہ وہ یک بارگی. اتنا طویل درس چل رہا ہے الحمدللہ، 61واں پروگرام ہے ہمارا آغاز سے لے کر اب تک. تو اور ہم ابھی نماز ہی کے بیان میں ہیں، یعنی کہ یہ کفن دفن بھی نماز ہی کے حصے میں فقہا شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں نماز جنازہ ہوتی ہے. تو یہ طوالت اور یہ طوالت کے بارے میں جتنے بھی احباب نے، بعض کو مختصر چاہیے، بعض کو طویل چاہیے، تو اس میں سے ہم نے آپ کے سامنے کھانا تیار کر کے رکھ دیا ہے، جس کے اندر مختلف قسم کی لذتیں ہیں. آپ اس میں سے جتنی چاہیں، یہ اب آپ کا اپنا مزاج اور اپنی ضرورت ہے. تو چونکہ ہم ہمارے احباب کی تجویز کو رد نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے طویل کیا، اور انشاءاللہ یہ طویل بھی خیر کے لیے ہو. تو جن کو کام آ رہا ہے وہ آ بھی رہا ہے، جن کو طویل دروس کی وجہ سے وقت کی کمی یا کوئی اور وجہ ہو تو ان کو پیچیدگی ہو رہی ہے، تو وہ بھی اب ہم اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا ای لرننگ کا جو ویب سائٹ ہوگی اور اس کی جو تفصیلات ہوں گی وہ شیئر کر دیں گے، تاکہ جس کو مختصر چاہیے، دین مختصر جس کو چاہیے وہ وہاں پہ مل جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ. و بعد، تو ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ تھا کفن کے مسائل میں کہ کفن کے اوپر نہ قرآن کا کوئی حصہ لکھنا جائز ہے، نہ ہی کوئی اور حرمت والی چیزوں کا لکھنا. اور کتنے لفافے چاہیے کفن کے لیے، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ کتنا کفن ضروری ہے اور کتنا کفن نہیں ہے. اور عورت کے کفن کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. ابھی کچھ اور باتیں جو آخری رہ گئی ہیں چنندہ، وہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض محتاج اور ضرورت مند ورثہ جو وارث میت ہو، جو واجب کفن ہے، وہ اگر واجب کفن کے اوپر قدرت رکھتے ہیں تو یعنی واجب کفن کیا ہوگا، کم سے کم ایک کپڑے کا کفن جو پورے بدن کے کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہو جائے. تو اگر محتاج ہیں وارثین تو پھر کم سے کم ایک کپڑے کا کفن جو ہے میت کے لیے اس کا انتظام کریں گے اور میت کو اس کے اندر کفنائیں گے. لیکن اگر سنت کے مطابق کفن دینا چاہتے ہوں تو
لیکن اگر ان کے پاس میں پیسے ادا کرنے کی صلاحیت ہو، فی الحال نہ ہو لیکن ادا کرنے کی صلاحیت ہو، تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں جو قریبی ہوں. باقی دوسروں سے جو سنت کفن ہے اس کے لیے دوسروں سے مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ فقہائے شافعیہ کے یہاں پہ یہ ناجائز بھی ہے کہ آپ کے پاس جب واجب کفن نکل سکتا ہے آپ کے اپنے سرمائے سے، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ سنت کفن کی خاطر آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، حتیٰ یہ کہ صرف قریبی کوئی بھائی بہن ہو تو ان سے لے سکتے ہیں، وہ بھی اگر ادا کرنے کی صلاحیت اور سخت ہو تو. البتہ اگر کفن واجب پر بھی اگر کسی کے پاس قدرت اور طاقت نہ ہو تو بقدر ضرورت جو ہے کسی سے مانگ سکتے ہیں، لیکن زیادہ مانگنا یہ درست نہیں ہے. اور یہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بغیر مانگے کے کسی محتاج کا اگر کفن مہیا کر دے، یعنی کہ کوئی اس کے لیے کمیٹی کی تشکیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کمیٹیوں کے نام پر لوگ صرف سرخہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں. جھوٹے مکار لوگ کافی بھر گئے ہیں، جو اچھے لوگ اور اچھی نیتوں والوں کو سرپاس کر رہے ہیں، یعنی کہ they are so many numbers that there are no countings for the truthful ones کہ لوگ غلط کام کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ گئے. جو حاضرین ہوں وہ مسلمان سمجھ سکتا ہے سامنے والے کی کیفیت کو، تو جس کے پاس میں انتقال ہوا ہے تو ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے خود کفن کا انتظام کر دیں تو کیا ہی بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ کتنا بڑا نیکی کا کام بھی ہوگا. سب مل کے اگر ایک ایک کپڑے کے لیے پیسے ڈال دیں، کفن کے 3 یا 5 کپڑے جو بھی ہوں جس میت کے اعتبار سے بھی ہوں، تو کتنا اچھا ہوگا. کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اس محتاج کی محتاجی کا یا مانگنے کی ضرورت کا، اور یہاں سے ہماری تائید جو ہے اس کی ضرورت کو پورا بھی کرتی ہے، اور ہماری جیب پر وزن بھی نہیں پڑتا اس میں. تو یہ چیزوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کرنا چاہیے. اب کسم یا زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو جائز نہیں ہے، اور عورت کے لیے یہ تمام کفن جائز ہیں. جو کپڑا مرد زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جا سکتا ہے، اور جو زندگی میں اس کے لیے ناجائز ہے اس کا کفن بھی ناجائز ہوگا، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو چیز زندگی میں جائز ہے وہی مرنے کے بعد بھی جائز ہے، جو زندگی میں حرام ہے وہ مرنے کے بعد بھی حرام. کفن اگر مانگ کر لائے اور اس میں سے کچھ بچ گیا ہو تو معلوم ہے کہ یہ تجہیز موتا کی موقوفہ جائیداد کا یا فلاں شخص کا دیا ہوا ہے تو اسے واپس کر دیں، ورنہ دوسرے محتاج کے کفن میں صرف کر دیا جائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا نیکی اور صدقہ ہے. پھولوں کی چادر بالائے کفن ڈالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اکثر لوگ اس کی بھی حرمت کی بات کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. شرعاً ایسی چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اچھا ہے. جیسے قبروں پر پھول ڈالنا کہ وہ جب تک تر رہیں گے یا تازہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور رحمت اترتی ہے، اور اس سے نازل ہونے والے فرشتے جو قبر میں نازل ہوتے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں ان پھولوں کی یا
اس طرح کی کوئی خوشبو کی وجہ سے۔ قبر پر ٹہنی یا پھول ڈالتے وقت میت کے سرہانے ڈالا جائے۔ لوگ بعض پینتی میں یا سینے کے پاس میں کرتے ہیں، بلکہ سرہانے یعنی سینے کے تھوڑا سا اوپر کے حصے میں اگر رکھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ قبر پر ٹہنی یا تازے پھول ڈالنا بھی مستحب ہے، اور جب تک وہ خشک نہ ہو جائیں، کیونکہ خشک ہونے کے بعد میں ان کا ذکر ختم کیونکہ ان کی زندگی اس میں باقی نہیں رہتی۔ جب تک تر و تازہ ہیں زندہ کہلاتے ہیں درخت اور پھول، اسی طرح کے تمام نباتات۔ تو جیسے ہی اگر سوکھ جائیں تو سوکھتے ہی اس میں سے کوئی بھی چیز ہو تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ تازے ہیں اس میں سے کوئی چیز لینا، یعنی کہ وہ کوئی ایسا درخت بن جائے یا جو آپ کو فائدہ دیتا ہو تو آپ اس میں سے کوئی چیز لینا چاہیں تو جب تک وہ تر و تازہ رہے گا نہیں لے سکتے آپ۔ خشک ہونے کے بعد میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تر و تازہ رہے جب تک لیں گے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ یہی بشریٰ الکریم اعانۃ الطالبین میں مسئلہ فقہا نے ذکر کیا کہ قبر پر سے کوئی چیز لینا حرام ہے جب تک کہ وہ تر و تازہ ہے۔ جو نابالغ لڑکی حد شہوت کو پہنچ گئی ہو اور اس کا عمر کا اندازہ لڑکیوں میں 9 برس کی عمر کا ہے تو وہ بھی بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی اتنے ہی کپڑے کفن میں دیے جائیں گے، اور اس سے چھوٹی لڑکی کو بھی پورا کفن دیں گے، اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو اس کے لیے بھی کفن واجب ہے۔ اب یہاں پہ 3 چیزیں ہیں ہم نے کہیں کہ ایک ہے چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی کہ چاہے وہ 1 دن کے ہوں تو بھی ان کو کفن دیا جائے گا، یعنی 1 دن ہوا پیدا ہو کے تو بھی ان کو کفن دیا جائے گا، یعنی کفن ان کا حق ہو جاتا ہے اور ان پر واجب ہے۔ اب کون سا کفن کس کو دیا جائے گا؟ تو نابالغ بچہ اور بچی کو صرف چھوٹے بچوں کا کفن دیا جائے گا۔ چھوٹے بچوں کے لیے جو ضرورت ہوگی ان کے اعتبار سے جو کفن ہے وہ کفن دے دیا جائے گا۔ بالغ کا کفن کب دیں گے؟ کہ جب یا لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں، یا حد شہوت کو پہنچ جائیں، یا دکھنے میں عمر بالغ والوں کی نظر آئے، یا جیسا کہ کوئی لڑکی ہو جو 8 سال میں ہو یا 7.5 سال ہو لیکن دکھنے کو 9 سال کی لگتی ہو تو بھی اس کا کفن بالغ عورت کے کفن کے مقدار ہوگا۔ اسی طرح لڑکا اگر جو ہے 12-13 سال میں ہو لیکن بالغ نہیں ہوا، لیکن عمر 14-14.5 برس کے لڑکوں کی طرح ہو تو ان کو بھی مرد کا کفن دیا جائے گا۔ لیکن حد شہوت کو پہنچ جانا یعنی کہ شہوت کا پایا جانا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح پھر میت کے مال سے کفن کیا جائے تو مرد کے لیے واجب اور سب سے بہتر ہے، اور اس میں بھی افضل 3 لفافے یعنی کہ 3 چادریں، اس مقدار سے اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کراہیت تو نہیں ہے، لیکن یہ 3 چادروں کا کفن کافی ہو جاتا ہے۔ اضافہ کرنے میں افضل صورت یہ ہوگی کہ 3 لفافوں میں سے 1 لفافہ کم کر کے ازار، قمیص اور امامہ کا اضافہ کیا جائے۔ امامہ کہتے ہیں لوگ، کہہ سکتے ہیں، لیکن لغتاً امامہ کہلاتا ہے جو سر پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باندھا جائے، نہ کہ کوئی پگڑی یا کسی پاجی کی جو ہے آپ
جو ہے نا مشابہت اختیار کرتے ہوئے یا کوئی ٹرینڈ میں جو لوگ شادیوں میں باندھتے ہیں، ناچنے گانے کے لیے باندھتے ہیں، اس کو عمامہ نہیں کہتے. عمامہ ہر چند کے نظر ویسا ہی آئے، لیکن نیت رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے اگر پہنا جائے، باندھا جائے تو بدل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ احترام بھی آ جاتا ہے کہ عمامہ ہو سر پر تو پھر اس کے احترام کے حساب سے آپ ناچتے گاتے پھریں، یہ درست نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. تو اگر اضافہ کرنا چاہیں میت کے کفن میں تو 3 چادروں میں سے ایک چادر کم کر دیں، اور 2 چادروں کے علاوہ تیسری چیز ازار کا اضافہ کریں، جو ہم نے کہا کہ اس سے پہلے کے درس میں بتایا آپ کو کہ کمر کے پاس سے اور گھٹنوں تک کا حصے کو باندھنے اور چھپانے کے لیے کام آتا ہے. اسی طرح قمیص اور امامہ، یہ 3 چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح 5 کپڑے ہو جائیں گے. میت احرام کی حالت میں ہو تو قمیص اور امامہ کا اضافہ نہ کیا جائے گا. یعنی احرام کی حالت میں یہ سب قمیص اور احرام منع ہے. عورت کے لیے 3 لفافوں کا کفن واجب ہے، مگر افضل 5 کپڑوں کا کفن ہے. ازار دیا جائے گا عورت کو، پھر اوڑھنی، پھر قمیص اور پھر 2 لفافے. لیکن میت کے مال سے کفن نہ ہو، بلکہ اس شخص کے مال سے ہو جس کے ذمے اس عورت کا نفقہ تھا، جیسا کہ اس کا شوہر یا باپ. تو یا تجہیز اموات کی موقوفہ جائیداد سے اگر لیا جائے، یا تونگر مسلمانوں کے صرفے سے ہو، تو 1 کپڑے کا کفن واجب ہے جو پورے بدن کو ڈھانپ سکے. ہندوستان میں عام رواج یہ ہے کہ کفن مسنون کے علاوہ اوپر سے ایک چادر اڑاتے ہیں اور وہ تکیہ دار یا کسی مسکین پر تصدق کرتے ہیں، اور ایک جائے نماز ہوتی ہے جس پر امام جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، وہ بھی صدقہ کر دیتے ہیں. اگر یہ چادر میت کے مال سے ہو تو افضل کفن اور اولیت کے خلاف ہے، اور اگر میت کے مال سے نہ ہو بلکہ اس شخص کے مال سے ہو جس کے ذمے اس کا نفقہ تھا، یا بیت المال سے، یا تجہیز اموات کی موقوفہ جائیداد سے، یا تونگر مسلمانوں کے صرفے سے، تو 1 کپڑے کا کفن واجب ہے. اور یہ چادر اور جائے نماز کسی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ ہمارا بیان کیا ہوا مسئلہ نہیں ہے کہ جن کو نہ معلوم ہو پھر یہ نہ کہہ دیں کہ حبیب سہیل صاحب یہ کہہ دیے بولتے. یہ نہیں، یہ سے امام باجوری جو ہے متن باجوری کے مصنف اور مؤلف، ان کا بیان کیا ہوا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ صرفہ، یہ جانماز اور یہ کہہ کے وہ کہہ کے تماشے کرتے ہیں لوگ. اور جس کو پتہ نہیں ہے امام نماز پڑھانے جا رہا ہے، ارے آپ نماز پڑھا رہے ہیں، جانماز نہیں ہے، کیسے قسم کی باتیں لوگ بیان کر دیتے. ارے وہ پڑھا ہی رہا ہے اس صورت میں کہ جب اس کو علم ہے. اب آپ کہہ دیتے کہ ارے بغیر جانماز کے پڑھا دے رہے ہیں، کیسا ہے، غلط ہے، ہم تو نہیں دیکھے. تو یہ غیر ضروری چیزیں اتنی رائج کر دیے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر عمل نہ کریں تو شریعت کے خلاف سمجھ دیتے. تو یہ تماشوں کو پہلے لوگوں کے اندر پہلے سمجھانا چاہیے کہ علم ہے ضروری، کہ دیکھو کون سی چیز کیا ہے، کتنی ضرورت ہے اور کیا ہے. اس کے بعد میں جانماز ہے نہیں ہے، وہ سب چیزوں کی بحث کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا جائز لیکن مکروہ ہے. ٹھیک ہے، عورتیں جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں لیکن مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ کوئی حرام کام شامل اگر ہو تو جنازے کے ساتھ جانا بھی عورت کے لیے حرام ہو جائے گا. اور جنازے کے پیچھے نوحہ گری اور چیخ و پکار
آہ و فغاں اگر ہو تو یہ بھی حرام ہوگا. جو شخص، اب یہ مسائل جب ہم بیان کر رہے ہیں تو بغور سن لیجئے تاکہ بعد میں یہ کیسا بولے اس کی صورت نہ رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مسائل ضرور ہم نوٹ کر کے کتاب میں رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمارے ذہن سے بنا کے لکھ رہے ہیں یا ہماری اپنی کوئی تعبیر ہے، بلکہ ہم اکابرین کی کتابوں کا حل اور جو عام طور پر سوالات ابھرتے ہیں اس کو سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ کون سا سوال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد میں ان مسائل کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیونکہ عورتوں کو کا میت کے ساتھ جانے کا رواج نہیں ہے تو لہذا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام بھی ہے. ہاں، حرام تو نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے. اس میں کسی قدر کراہت ہے جو شریعت اجازت دیتی ہے لیکن ناپسند کرتی ہے. جو شخص ان چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھے، یعنی کہ آہ و فغاں ہو رہا ہے، چیخ و پکار ہو رہا ہے یا نوحہ گری ہو رہی ہے، ان چیزوں کو دیکھے تو دیکھ کر منع کرنے کی اگر قدرت رکھتا ہو تو اسے منع کرنا ضروری ہے. اگر منع نہیں کیا تو وہ منع نہ کرنے کی وجہ سے فاسق ہو جائے گا. جنازے کے ہمراہ بشرطے کہ منع کرنے کے اوپر قدرت ہو. جس کو قدرت نہیں ہے تو اس کے لیے تو کوئی ضروری نہیں. جنازے کے ہمراہ آگ، انگیٹھی، عود اور سوز وغیرہ نہیں لے جانا چاہیے. اسی طرح جنازے کے ساتھ چلتے وقت فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے اور دنیاوی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب کام مکروہ ہیں. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کافی زمانے کے بعد میں جنازوں میں ملتے ہیں تو خیر خیریت میں چلتے ہیں. آگے کوئی تکلیف میں چل رہا ہے وہ نہیں دیکھتے، کسی کی تکلیف میں آپ حاضر ہوئے وہ نہیں دیکھتے. تدفین تک کا انتظار نہیں کر سکتے. جانا ہوتا ہے تو مسجد میں ٹھہرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے کے پیر پہ پیر ڈال لے کے باتیں کر لے کے ٹھہر جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. وقت نکالیے، آپ کے احبہ اور اقارب اور دوستوں کے لیے وقت نکالیے، آپ کے جاننے پہچاننے والوں کے لیے وقت نکالیے. اگر ایسے ہی اگر میتوں میں یا شادیوں میں ملاقات کرتے رہے تو پھر آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد رکھے ہیں، یعنی بندوں کے جو حقوق رکھے ہیں، جب تک آپ وہ ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ مطلبی زندگی گزار کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام نہ کریں یا یہ نہیں. ہر چیز کے لیے کچھ وقت ہو، پلاننگ کریں. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو سلیم المزاج بنایا ہے. اگر انسان اس کے اوپر قدرت نہیں رکھنا چاہتا بلکہ اپنے کام کو اپنے اوپر قادر ہونا دینا چاہتا ہے تو پھر یہ تو اس کا اپنا اختیار ہے. وہ خود پیسہ کمانے میں اتنا مصروف ہو جانا چاہتا ہے کہ لوگوں سے تعلقات ختم کرتا ہے. تو یہ آپ کا معاملہ. عید ہے، دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے گھروں میں رہتے ہیں یا کوئی جگہ پہ چار کرایہ دار مل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر دروازے بند کر لینا یا ایک دوسرے کو دیکھ کر ملاقات نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. اس کے بعد میں جب انسان مر جاتا ہے تب اس کی قدر و قیمت کرنا، اس کے بعد کیا فائدہ ہے. اور اسی طرح رشتہ داروں میں آپسی بھائی بہنوں میں جائیداد کو لے کر مسائل ہو جاتے ہیں یا کوئی اور چیزوں کو لے کر مسائل ہو جاتے ہیں. بھائی بھائیوں میں لڑتا ہے یا بہن بھائیوں میں لڑ لیتی ہیں. یا ایک حال ہی میں سننے میں آیا کہ بہن کو جائیداد کی خاطر مار دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. زمانہ کون سی روش پر جا رہا ہے، آپ کی انسانیت کس طرف جا رہی ہے. ایک اراضی کو لے کر جس کے اوپر خود آپ ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں، اس زمین اور جائیداد کے لیے آپ اس اولاد کے لیے رکھنا چاہتے ہیں جو اولاد کبھی آپ کی وفادار نہیں بننے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر بارہا یہ فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يغنيه. کہ اس دن مرد عورت سے بھاگے گی، عورت مرد سے بھاگے گی، مرد عورت سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا. تو کون سی چیز کے واسطے بچا رہے ہیں؟ ایسی بیوی کہ جو آپ کی کھانا پوسی کرے اور آپ کو آپ کے بھائی بہنوں سے خلاف کر دے، یا آپ ایسے بن جائیں، یا پھر آپ اپنی بیوی کے اوپر ایسا زور کریں کہ وہ اپنے گھر والوں سے بری ہو جائے، یا گھر والوں سے مانگ مانگ کر آپ کا پیٹ بھرنے کے واسطے جو ہے نا مجبور ہو جائے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ زندگی کے سلیقے نہیں ہوتے. اس کے بعد کیا کرنے والے ہیں آپ؟ یہ مسائل سے ہٹ کر باتیں، وضاحت سے باتیں اسی لیے ہیں کہ یہ مسائل ذکر ہی تب کیے جا رہے ہیں کہ جب آپ کی زندگی اس کے مطابق ہو. اگر اس کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں زندگیوں کا، کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی چیز رکھنے کا. پھر اس کے بعد جنازوں میں ملتے ہیں تو یاد آتی ہے، بڑا افسوس جتاتے ہیں چہرے بنا بنا کر، ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، اتنی زندگی ایسا ویسا. اتنا تمہیں اگر ایمان ہوتا تو تم آ کر یہ عادت کرتے، تم آ کر ملاقاتیں کرتے، وقت بوقت آتے، ایٹ لیسٹ مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار ملاقات کے کوئی ذرائع کر لیتے. اللہ، حالات یہ ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو دنیاوی باتیں کرنا یہ سب مکروہ چیزیں ہیں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ موت اور اس کے بعد کے احوال اور دنیا کے دار فانی کے بارے میں فکر کرے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی چیز. زندگی بھر جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، مرنے کے قریب میں، مرنے کے وقت میں اگر اس کا احساس ہو تو وہ فائدہ نہیں دے گا. میرے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں گا، یہ نہیں کرتا ہوں گا، لیکن میرا دل کیسا ہے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا ہے، یہ اس کو پتا ہے، ویسا ہے. یہ سارے تماشے کی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں. جب حقیقت میں اللہ کے اوپر ایمان ہے تو پھر پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تھوڑا سا وقت نکال کے نماز پڑھ لو، تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، زیادہ نہیں تو فرائض ہی صحیح، فرائض تو پڑھ لو. پھر کہتے ہو کہ اللہ کے اوپر بڑا یقین ہے، تو پھر یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا. تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ کون سے شخص بنے ہوئے ہو، کیسے لوگ بنے ہوئے ہو؟ دنیا کو دار فانی سمجھو، فکر کرو، اور ضرور کماؤ، اتنا کماؤ کہ جتنی آپ کی گنجائشیں پوری ہو جائیں، لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جب نہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ کے ہاتھ رہتی ہے، نہ ہی آپ جو جتنا پیسہ چاہتے ہیں وہ پیسہ کما سکتے ہیں. تو جو حاجتیں ہیں وہ حاجتیں دھری رہ جاتی ہیں، ادھر سے عبادت بھی دھری رہ جاتی ہے، اور ادھر سے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو بچا کیا آپ کی زندگی میں؟ تو جیسے زندگی گزار کر جاتے ہیں ویسا ہی آخرت میں معاملہ ہوتا ہے، قبر میں معاملہ ہوتا ہے. جنازے کے ساتھ چلتے وقت خاموشی سے چلیں اور قرأت یا ذکر وغیرہ کو آواز کے ساتھ نہ پڑھیں. جس کے پاس سے جنازہ گزرے یا وہ جنازے کو دیکھے تو یہ کہنا مستحب ہے، سبحان الحی الذی لا يموت، یا پھر لا الہ الا اللہ الحی القیوم الذی لا يموت. اور اس میت کے لیے دعا کرنا اور اس کی خوبی اور بھلائی کی بغیر مبالغہ کی تعریف کرنا، اور کافر مردوں اور مسلمان میت کی برائی کا ذکر کرنا بھی
کہ سب چیزوں کا بھی ذکر جائز ہے جن کا فسق و فجور اور بدعت کھلم کھلا ہو، اس غرض سے کہ ان کی اس حالت سے کنارہ کشی اور نفرت پیدا ہو تو ہی جائز ہے، یعنی کہ بلا ضرورت اس کسی کی برائی کھول لیتے بیٹھنے کا نہیں، لیکن جس کا فسق و فجور کھلم کھلا ہو، بدعت کھلم کھلا ہو، نہیں سب کو پتا ہو، عمومی ہو، مجموعی ہو، جس کا ظلم پہچانا گیا ہو، عام ہو، یا کسی کی برائی یا شراب نوشی اس طریقے کی حالت جو سب کو پتا ہو، تو اس کا اگر انجام برا ہوتا ہے تو یا اس کا جب جنازہ ہوتا ہے تو اس چیز کو صرف اس لیے یاد کیا جائے تاکہ آپ دوسروں کو اس سے کنارہ کشی، خود کنارہ کشی کرتے ہوئے دوسروں کو اس سے اس عمل سے، یعنی میت سے نہیں، اس عمل سے نفرت اور اس سے دور رہنے کی جو ہے ایک فکر پیدا کرنے کی خاطر کریں تو یہ جائز ہے۔ بلا وجہ کر رہے ہیں تو پھر حرام بھی ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو کفن و دفن کے حوالے سے رہ گئے تھے، کفن کے حوالے سے رہ گئے تھے، اور انشاءاللہ نماز جنازہ کا کے احکام جو ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کفن، نماز جنازہ کی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد تدفین کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اور کیا باقی ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد چند مسائل بیان کریں گے، تو نماز جنازہ کے مسائل کے ساتھ میں نماز کا بیان ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم آگے بڑھ کر دوسرے بیان کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے، عمل والا رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے اوپر ہمیشہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ اس کے رسول کا پابند رکھے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور ان کی معرفت کی طرف آگے بڑھنے اور اس کی فکر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے پاس سوالات رہ گئے ہوں تو وہ یاد رکھیں یا لکھ کر رکھ لیں یا چیٹ باکس میں ڈال دیں، انشاءاللہ ہم درس کے آخری 10 منٹ میں سوالات اور جوابات کر لیں گے۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہماری اس بزم کے نگران حضرت مولانا حبیب عبداللہ عمر بن عبداللہ العطاس المعروف حبیب فاروق صاحب حفظہ اللہ کا مصروفیات کی وجہ سے تاخیر سے تشریف لائے، لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ بنے ہوئے رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم درس کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر کا درس ہے۔ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کا مزاج جو ضروری ہے، اس مزاج کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو مسائل احکام ہم نے بیان کیے اس کی کچھ باطنی لذت بھی باقی رہ جائے۔ وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحكم المقام السابع وهو مقام الخوف، ومن أحكم المقام الثامن هو مقام الرجاء بصدق النية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبي وهو الوصول۔ سیدنا امام العیدروس ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 مقامات کا ذکر کیا ہم نے جو ایک سالک کے لیے 7 روحانی مقامات ہوتے ہیں جس کو طے کرنا ہوتا ہے، تو ان سلوک کے ان مراحل میں اب سلوک کا نام اگر کوئی یہ کہیں کہ وہ چلا کشی ہے، یہ ہے، تو یہ دوسرے اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے جو جن کا نظریہ بڑی بڑی تسبیحات اور کچھ آگے کی باتوں کا ہوتا ہے، وہ آگے کے اعمال سے پہلے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر ایک مرید اور سالک کے لیے جو ابتدائی مراحل میں گزرنے کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم
کچھ زمانہ پہلے کی بات ہے، کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ چکے کہ جو نہ شریعت پر عمل کرتے تھے، نہ ہی تصوف و طریقت میں پکے تھے. تو وہ لوگ کسی ایک مقام پر جا کر اپنے آپ کو چلا کش کر چکے تھے اور بڑی بڑی تسبیحیں رکھ لی تھیں اور چلے گئے. اور اللہ معاف کرے، ہم کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتے، جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ مسئلہ بیان کیا کہ کسی کا عیب صرف اسی لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے کنارہ کش ہو سکے. تو رہ گئے. تو ان کے چلے میں یہ لوازمات میں سے تھے کہ ان کو گفتگو نہیں کرنی ہے، ان کو کوئی دوسری چیز نہیں کرنی ہے، کھانا جو بھی اس کا ایک ڈائٹ ہوتا ہے، وہ سلسلے کے بزرگان مشائخین کرام کی طرف سے جو دیا جاتا ہے وہ سب دیا گیا، بتایا گیا. تو سب اس کے برعکس کرتے تھے، اس کو چھوڑ جیسا دیا گیا اس کے خلاف کرتے تھے. اور کیا دن بھر میں تسبیح پڑھ لینا اور اس کے بعد میں رات میں فون کر کے باتیں کرنا، اور ادھر کیا چل رہا، ادھر کیا چل رہا، خانقاہ میں کیا ہو رہا، پیر صاحب کیا بولے، انہوں آئے تھے، انہوں آئے تھے، پھر گھر میں کیا ہوا، ان کے پاس کیا ہوا، اس کے پاس یہ آگ لگاؤ، اس کے پاس یہ بجھاؤ. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو فقیر چھوٹا تھا، کم عمر تھا، لیکن پوچھ دیا کہ یہ کیا فکر ہے. تو وہاں پہ ایک جھڑپ کہ جب ان کو احکام واضح کر کے بتا دیے جائیں تو پھر وہ پلٹ کر ہمارے اوپر وار کرنے کے لیے آ جائے. تو یہ ایسے بننے سے پہلے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ جو بنیادی مقامات ہیں، پہلے اس کو حاصل کرے، اس کے اندر سیر کرے، اس کے بعد میں پھر آگے کی باتوں، آگے کی گہرائیوں، آگے کے اعمال نیک و بد کی طرف آپ بڑھیں تو آپ کو اس کا اثر بھی ملے. تو سیدنا امام العید روس ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو 8واں مقام رجا، یعنی کہ جو 8واں مقام ہے، مقام امید، اس کو حاصل کرتا ہے اور اس مقام کو ملحوظ رکھتا ہے، اس مقام کی طرف اپنے آپ کو کاربند رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کے دل پر وہ انعام عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی نعمت عطا فرماتا ہے جس کو کہتے ہیں وصول. وصول واصل سے ہے، وصل سے ہے، یعنی کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کا عفو و درگزر، اللہ تعالیٰ کی مرحمت، اللہ تعالیٰ کے غفران کی طرف امید ہو، اور اس امید میں وہ سچا ہو اور اس کے اعمال پورے ہوں، اعمال پورے کرے، لیکن جہاں کوتاہی ہو اس کے بارے میں اللہ سے امید رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے. تو اس کو کہتے ہیں ایمان کامل. جو عمل ہی نہ کرے اور کہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ ہی ان کو معاف کرنے والا ہے، اس کے بعد تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. یہ کہاں سے عقیدہ لے کر آتے ہیں، یہ کہاں سے ان کی عقلیں ایسے مسائل بیان کرتی ہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا. لیکن ہاں، ہمارے اکابرین نے یہ بتایا کہ دیکھو، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ایسے بنے رہو کہ اعمال صحیح کرو، اعمال میں پابندی کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد اعمال کے اندر کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں سہو رہ جاتے ہیں، تو وہ پورے کب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید کرو، ادا کر کے امید کرو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. جیسا کہ ہم نے اس مقام کو جب بیان کیا تھا پچھلی نشستوں میں، تو اس میں تفصیل سے بیان کرتے وقت میں ہم نے بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام الشافعی،
اور امام احمد بن حنبل وغیرہم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ لوگ اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے رات بھر دعائیں کرتے کہ اللہ یہ گنہگار اگر قیامت کے دن بخشا جائے تو بڑا تعجب ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ امید رکھنا کہ ہاں اچھا کیا ہوں لیکن بہت گناہگار، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھول جانا کہ ہم نے کیا کیا، کچھ کیا ہی نہیں. کیا ہے نیک عمل تو اس کے اوپر اترا بھی نہیں سکتے کہ ہم نے یہ کر لیا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس کے اندر کیا غلطیاں اور کوتاہیاں کی. اس کا معاف کرنے والا اللہ. اس مقام امید کو جو ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتا ہے، جو شامل رکھتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو اپنے پاس سے وصول عطا کرتا ہے. اب آتی ہے بات وصول کی. تو یہ وصول ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو جانے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح جڑ جانے کا کہ نہ بندہ اللہ تعالیٰ سے الگ رہتا ہے، نہ اللہ اپنے اس بندے سے الگ رہتا ہے. پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ نہیں بولتا، پھر اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی میں کتاب التوحید بخاری شریف کے آخری چیپٹر کتاب التوحید میں حدیث وارد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عمل نیک کرتا اتنا فرائض اور نوافل ادا کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کا اتنا قریب ہو جاتا. فرائض سے یاد رکھیے صرف نمازیں نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں ہوتے، حج اور عمرہ یہ تو بنیادی ہیں، ان کے علاوہ فرائض بھی ہیں. فرائض والدین ہیں، فرائض اہل خانہ ہیں، فرائض بھائی بہن کے، فرائض اولاد کے، فرائض رشتہ داروں کے، فرائض دوست احباب کی دوستی کے بھی فرائض ہوتے. ٹھیک ہے. پھر فرائض ہیں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے، فرائض ہے دین کی تبلیغ و اشاعت کے، فرائض ہے علم کے لیے، فرائض ہے بہت ساری چیزیں. تو ہر شعبۂ زندگی میں in every aspect and conduct of your life there are some things which are obligatory and which are supererogatory. تو کوئی چیز آپ کے لیے نفل ہے تو کوئی چیز آپ کے لیے فرض ہے ہر عمل میں. اسی طرح جیسے آپ کاروبار کریں تو کاروبار میں کوئی فرض ہے، کوئی چیز فرض ہے اور باقی کوئی چیز ہے نوافل. نوکری کر رہے ہیں تو نوکری کے بھی کچھ فرائض. تو ہر چیز جب اللہ کی خاطر ایسی پرفیکشن میں جانے کی کوشش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، تو کیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا قریب کرتا ہے کہ حدیث قدسی میں آیا کہ كنت لسانه الذي كنت يده التي يبطش بها، كنت رجله التي يمشي بها، كنت عينه الذي تراه بها. کہ میں ایسے بندے کے جو ہماری طرف قرب حاصل کرتا ہوا، نیکی کرتا ہوا، ہماری خاطر عمل کرتا ہوا، کسی کو جتانے نہیں، کسی کو بتانے نہیں، اللہ کی خاطر کرتا ہوا. ایسا ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خود اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے. تو یعنی کہ كنت سمعه الذي يسمع بها، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے کی ذات رہ جاتی ہے لیکن کام اللہ تعالیٰ اپنے
یعنی اللہ بن جانا یعنی کہ کیا وہ اللہ ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں ہوتا، اللہ نہیں بنتا، لیکن اس کے پاس سے اب ہر چیز وہ ادا ہوتی ہے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جو اس کا مثالی بندہ ہو، جو اس کا ایگزامپل بنے، تو وہ کیسا بنے کہ پھر وہی کام اس سے ہوتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی رہتا ہے، اللہ خوش رہتا ہے، اور جو اللہ کروانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، جب وہ سنتا ہے تو اس کی سماعت دوسروں کی سننے سے بدل جاتی، جب وہ چلتا ہے تو اس کی چلن بدل جاتی. یہی بات ہے کہ سیدنا و سندنا شیخنا و امامنا و قطبنا و غوثنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ جیسے اولیاء، آپ جیسے اولیاء اور بھی کیا ہے ان کا معاملہ، کیا کہ پھر وہ مرید شرق سے پکارے یا غرب سے پکارے وہ سنتے ہیں. کہاں سے لائے، کہاں سے یہ سماعت آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پابندی کرتے ہوئے ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ واصل ہے ان کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ واصل ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہے تو پھر غرب میں بیٹھے تمہارے چاہنے والے کی آواز سنو، شرق میں بیٹھے ہوئے تمہارے چاہنے والے کو تکلیف ہو، تمہارا نام لیوا کو تکلیف ہو، تو اس کو جا کر مدد کرو، تو اس کے پیر بن جاتا ہوں. تو پیر جب اللہ تعالیٰ بن جائے، تو جب اللہ تعالیٰ خود پیروں میں ویسی قدرت دے دے، تو پھر بندہ بغداد سے چل کر ہندوستان تشریف لے جائے، بندہ بغداد سے چل کر جو ہے دنیا کے کوئی غرب کے کوئی کونے میں تشریف لے جائے، چند لمحات میں جائے یا بہت سارے زمانے میں جائے، اللہ تعالیٰ جب خود پیر بن جائے تو پھر خود سوار اور سواری بن جائے، بنوانا چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تو نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں استعارہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تو نہیں بن کر آئیں گا، اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے جھلکتے ہیں تو پھر بندے کو راتوں رات اٹھاتا ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس لے جاتا ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرواتا ہے، اپنا دیدار کرواتا ہے، واپس لاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود پیر بن جائے، خود ہاتھ بن جائے، تو پھر ٹھہرے ٹھہرے نمازوں میں ٹھہرے ہوئے جنت کی نعمتیں توڑ لے. اللہ تعالیٰ ہاتھ بن چکا ہے. امتی سلام کرتا ہے کسی کونے سے تو مدینے میں بیٹھے ہوئے سن لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ نے اختیار دیا. یہ تو رسول اللہ ہیں، عبد الکامل. پھر انہی کی آل اور انہی کی عشرت میں جب عمل عبد القادر ہو جائیں، سیدنا و سندنا و امامنا و غوثنا استاذنا استاذ الاعظم فقی المقدم محمد بن علی بعلوی ہو جائیں، کہ جن کا عرس شریف 29 ذی الحج کو منایا جاتا ہے. بعلوی سادات کے جد اور سلسلہ طریقت بعلویہ کے موجد اور بانی سیدنا فقی المقدم محمد بن علی بعلوی، ان کے تصرف میں کہ جب وہ پھر کہتے ہیں اس کے بعد کہ کوئی ہماری مزار پر آ کر بھی ہم سے امداد مانگے تو ہماری امداد ان تک پہنچ جاتی ہے. وہ مزار تک نہیں آ سکتا، جو ہمیں نام لے کر پکارے ہماری امداد اس تک پہنچ جاتی. اللہ اللہ، یہ وصل کی تعریف ہے. سب جب واصل اس سے ہو گئے تو جس سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے اثرات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ جب جس کا ریفلیکشن اللہ تعالیٰ کا ان کی ذات پر پڑتا رہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و اکرام کا عکس ان کی اجسام پہ پڑتا رہے، تو وہ اجسام یہ تاثیر والے بن جاتے کہ پھر اس کے بعد کچھ بھی کرے کہ کرتے تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو جو شخص یہ امید کا رشتہ اور قائم کرتا ہوا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اتنا کامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر انعام فرماتا ہے وصل کا، وہاں سے اس کے دل کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے واصل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا رہتا ہے. والواصل عندهم أن لا يشهد العبد غير خالقه ولا يتصل بسره خاطر غیر صانعه. کہ صوفیہ کے نزدیک وصل کس کو کہتے ہیں؟ سنیے آپ، سیدنا امام اللہ دروز فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، وہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہوا ہے، لا یشہد العبد، وہ بندہ پھر کسی اور کو نہیں دیکھتا سوائے اپنے خالق کے. یعنی کہ دیکھتا تو سامنے انسان بھی ہیں، اہل خانہ ہیں، دوست احباب ہیں، راستہ چلتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں وہ خلقت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے ان کے اندر کار فرما خالقیت کو دیکھتا ہے. ایک لطیفہ بھی ہو اور ایک اس کا مثال بھی بن جائے، لیکن جو حقیقت ہو وہ یہ ہے کہ ایک بار ایک بتایا جاتا ہے کہ جو غالباً مولا روم نے اس کو حکایت کے طور پر ذکر کیا، تو وہ ایک مرید اور ایک پیر چلتے ہیں راستے میں، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے پیر صاحب کو کوئی خاتون نظر آتی، اور پیچھے پیر صاحب اس کے پیشانی کا بوسہ لے لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ دیکھ کر مرید جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب وہ کیا کر دیا ہوگا، وہ بھی بوسہ لے لیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں تو بعض وقت اولیاء و صالحین، یعنی یہ عام زندگی میں عمل میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی کہے کہ میں پیر ہوں اور وہ بوسہ لیتا پھرے، تو یہ غلط بات ہے، مگر عام طور پر نہیں، ان حکایت کے طور پر سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بوسہ لے لیا، آگے بڑھے، اور پیر صاحب نے دیکھا، پوچھا کہ تم نے کیوں اس کو بوسہ لیا؟ کہا کہ آپ نے ایسا کیا تو میں نے بھی کر لیا، تو میں چونکہ آپ کا مرید ہوں تو آپ کے طریقے کی پابندی کرتا ہوں کہ آپ جیسا کرتے ہیں ویسا کریں. پیر صاحب نے اس کے مزاج کو جانتے تھے، اسی لیے وہ صورتحال واقع ہوئی. اب دیکھیے اب کیا کرتا ہے کہ آگے جا کر ایک آگ چھلکتی رہتی ہے اور پیر صاحب اس کے اندر کود جاتے ہیں. آگ پھڑک رہی، پیر صاحب اس کے اندر کود گئے. اب اندر جب آگ کا کام جلانا ہے، آگ انہیں جلا نہیں رہی. اب وہ اندر سے پوچھتے ہیں اپنے مرید کو، آگ کیوں نہیں آتا؟ اب وہ تردد میں آ جاتا ہے، کروں یا نہ کروں؟ تو کروں گا تو میں جل جاؤں گا. اب پیر صاحب اندر جل نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں آتے؟ جب وہ نہیں آیا تب پیر صاحب نے کہا کہ تیری اگر اتباع صحیح ہوتی، درست ہوتی، اور اس کے اندر نیات صحیح ہوتی، سالم ہوتی، تو پھر جس طرح ایک غیر کو تو نے بوسہ لیا یہ کہہ کر کہ مجھے لیتا ہوا دیکھا تو نے لے لیا، تو صرف وہ جو تجھے سہولت دے، تو تجھے تیری خواہش پر معمور کرے تو صرف وہ عمل نہیں کرتا، بلکہ تو اتباع کرنے میں آ جائے تو پھر ہمارے ساتھ میں آگ میں بھی کود جاتا. تو پھر کہا کہ تو نے جس کو عورت سمجھ کر تو نے بوسہ لی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انوار اس کے اندر دیکھ کر میں نے اس کی پیشانی کو بوسہ لیا تھا. تو وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو ضروری نہیں ہوتا، یا کوئی پیر صاحب یہ بات کہیں کہ اس کو دلیل بنائیں، تو یہ دلیل تو نہیں ہے کوئی عمل کی، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اولیاء و صالحین جب دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ
دنیا کی مادیت کو دیکھیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو، صانعیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کسے پیدا کیا۔ غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، یاد رکھیے۔ آپ اس حکایت سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ذہن لے جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف آپ کو لے جانا نہیں چاہتے۔ ہم آپ کو حکایت کی طرف ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے جو خطرے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان خطرات کی طرف نہ جائیں، بلکہ دیکھیے کہ جب میں نے اس کی ماہیت کو نہیں دیکھا، یعنی کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے وہ نہیں دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ وہ خالق کا شاہکار ہے، اس پر قدرت کے انوار جھلک رہے تھے، نے وہ سالیا۔ اسی طرح جب آگ میں گیا تو میں نے آگ کو نہیں دیکھا کہ یہ جلاتی ہے بجھاتی، میں نے اس کے خالق کو دیکھا کہ کس طرز پر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا کی کہ جو چاہے تو جلا دیتی ہے، اچھی اچھی شے کو جھلسا دیتی ہے، اور اس کی ایک جو ہیئت ہوتی ہے پوری ہیئت کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو لہذا میں نے اس ماہیت کو قبول کیا کہ اللہ تیری قدرت کے کیسے کیسے نمونے، تب تو میری اتباع کو نہ آیا۔ یہ دلالت کرتا ہے اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ جب انہیں نار نمرود میں ڈھکیلا گیا، حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا ہوا جاتا دیکھ کر جبرائیل آئے اور کہا کہ اگر اے ابراہیم تم اگر کہو تو میں اپنے پروں سے پر کے ایک پنکھ سے میں اس کو بجھا سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے جبرائیل یہ تمہارا کام نہیں ہے، جس خالق نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے وہی بہتر جانتا ہے کہ آگ کو کس طرح گلزار بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے تو آگ سے خائف نہیں تھے، اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت سے خائف اور امید اللہ پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماہیت جو 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 اس کی کریشن ہے اور اس کی جو تخلیق ہے آگ، اس کی آگ کی صفت جلانے کی طرف آپ خوف زدہ نہیں تھے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ جس نے اس کو جلانے کا طرز دیا اس کی طرف دیکھ رہے کہ جلانے کی طاقت دی کس نے ہے؟ اللہ نے، تو یہ آگ جلاتی، لہذا کودے، ڈھکیلا گیا، گر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہے؟ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ پھر دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلزار بن جاتی ہے، ٹھنڈک والی بن جاتی ہے۔ آگ نظر آ رہی ہے اور ابراہیم کے لیے ٹھنڈک بنی ہوئی گلزار۔ ایسا نہیں تھا کہ آگ کی شکل و صورت بدلی تھی، آگ آگی ہے، آگ ہی کی شکل ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور گلزار ہے۔ تو خالق لا یشہد العبد غیر خالق، بندہ اپنے خالق کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ولا يتصل بسره خاطر غیر صانعه، اور کہتے ہیں کہ نہ ہی وہ کسی اور کو دیکھتا ہے سوائے اپنے خالق کے، نہ وہ کسی ایسی سوچ و فکر میں رہتا ہے سوائے اللہ کی سوچ اور فکر کے، اور اس کا جو دلی واسطہ ہوتا ہے، دلی تعلق ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں سیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں متعلق رہتا ہے، چمٹا ہوا رہتا ہے۔ یہ ایسا جب ہو جاتا ہے بندہ تو اللہ مشائخین فرماتے ہیں، قال المشائخ
هو أن يكون العبد همه الله وشغله في الله ورجوعه إلى الله. وعند بعضهم مكاشفات القلوب بمشاهدات الأسرار والواصل لا يحجبه الحق عن شيء. کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے تو پھر ایسا بندہ ہے کہ جس کی زندگی کی ہر سوچ و فکر اللہ کی خاطر ہے، جس کی ساری خاطر ہے، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، خاطر ہے، وہ صرف اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں کہ لوگ اسے اچھا کہہ دیں یا لوگ اس سے خوش ہو جائیں یا کچھ اور نہیں، بلکہ اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح اس کا لوٹنا بھی اللہ ہی کی طرف ہے کہ وہ اس سے بہت پتہ ہے کہ میں پورا اس کی زندگی کی پوری جو جرنی ہے وہ اللہ کی طرف متعلق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو رہتا ہے وہ اللہ کے لیے رہتا ہے، جو کھاتا ہے اللہ کے لیے کھاتا ہے، جو پہنتا ہے اللہ کے لیے پہنتا ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی عالم یا کوئی بندہ لوگوں میں رہ کر خدمت کرنا چاہے اور اس خاطر کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکے، تو لوگوں کے اندر جس سے لوگ مانوس ہو سکتے ہیں ویسا لباس اختیار کرے کہ لوگ اس کے قریب رہ سکیں، تو قریب رہ کر اللہ کی طرف بلانے کے لیے جب وہ ایسا رہے تو پھر اس کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہو گئی۔ اور عام طور پر جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے جو شریعتاً جائز ہو، تو وہ اگر اللہ کے لیے ہے، لیکن یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو اپنے سے مانوس رکھ سکوں کہ ہاں میں تمہاری سوچ و فکر کا ہوں، یعنی کہ جن میں تمہارا لائف سٹائل ہے، لیکن لائف سٹائل دیکھ کر لوگ، اب آپ اگر لباس پارسائی ہمیشہ ڈالے ہوئے ہوں تو آپ سے قریب ہی وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ آنا چاہیں۔ آپ ہر عام کی طرف نہیں پہنچ سکتے، تو ہر عام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل مبارک تھا کہ حضور کے پاس میں جب مختلف جگہوں کے تحائف بھی آتے، مختلف جگہوں کا لباس بھی آتا، تو حضور وہ بھی پہنتے تاکہ بتائیں کہ ہاں میں تمہارے سٹائل کو بھی قبول کرتا ہوں۔ ہاں لیکن سٹائل سے مطلب آج کل کی طرح نہیں ہوتا ننگا پونگا، جیسا سمجھ میں آئے کہ ادھر سے کاٹ لیا ادھر سے جسم دکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سلیس الطبع اور مزاج، کسی بھی مزاج والے کو بھلا لگے، خوبصورت لگے۔ تو لوگ جب تحفے لاتے تو آج کل کی طرح پہلے کے لوگ نہیں تھے، پہلے کے لوگوں میں ننگا پن نہیں تھا، چاہے وہ تنہائی میں بھی رہتے تو ایسا لباس نہیں پہنتے تھے کہ جس سے سامنے والے کو شرم محسوس ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آج ادھورے کپڑوں میں باہر نکل جا رہے ہیں لوگ، بچے خاص طور پر نوجوان۔ کیا تو گرمی بہت ہو رہی، گرمی آپ ہی کو ہو رہی، عجیب بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس قبول کرتے، پہنتے۔ حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مغرب کے بھی کپڑے پہنے، یعنی ویسٹرن کلچر کے بھی کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے، تاکہ ان کے بھی کلچر میں اڈیپٹ، ان کے کلچر کو اڈیپٹ اور ان کے ٹریڈیشن کو عزت و احترام دینے کی، جو علاقائی کلچر ہوتا ہے، مذہبی کلچر کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور ایسا کلچر کہ جس کے اندر خلاف اسلام کوئی عمل نہ ہو۔ تو یہ گفتگو کی وضاحت اسی لیے ہے کہ کوئی بھی کام اگر سب کے لیے ہو تو قبول ہے۔ اسی طرح حبشہ سے لوگ آتے تو ان کا جو ٹریڈیشنل فوڈ ہوتا وہ پیش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے، تناول فرماتے، حضور قبول کرتے تاکہ انہیں خوشی ہو کہ ارے ایسا نہیں کہ ہم عرب ہیں، ہم ہمارا کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے مزاج کا کھاتے ہیں ورنہ نہیں کھاتے، یہ تفریق نہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے
کے پیچھے اور ہر ایک چیز کو قبول کرنے کے پیچھے یہ باتیں. ہاں لیکن ان قوموں میں جو برائی تھی حضور نے اس کو قبول نہیں کیا کبھی. تو یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے واصل ہو وہ بھی برائی کو قبول نہیں اچھائی کو قبول کرے, تاکہ اچھائی کو قبول کرتا ہے تو بھی اللہ کے خاطر یا رہ کر کام کر. حضور اتنا لوگوں کے درمیان رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انی بعثت الی کافۃ الخلق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو ساری مخلوق تو صرف انسانیت ہی نہیں, ہم آپس میں انسان کے ہی لیے رہے, تو آپ کب جا کر آپ دوسروں کے بنیں گے؟ آپ کو تو آپ کی مزاج کے حساب سے چاہیے, آپ کی کم ذہنی میں جو ایک تصور ہے اسلام کا بس آپ اسی میں مست ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہی اسلام ہے کہ شیروانی پہنو اور امامہ باندھو اور خطبہ دو تو ہی مسلمان ہیں. کوئی جبہ یا لنگی پہن لے تو آپ کہتے ہیں کہ خلاف شریعت ہے, یا کوئی اگر سوٹ میں کوٹ پینٹ پہن کر اگر جمعہ پڑھائے تو آپ کہتے ہیں کہ خلاف شریعت ہے. کہاں سے خلاف شریعت ہوتا ہے یہ بتائیے. اللہ یرحم شیخنا و سندنا و استادنا شیخ سعید بن رمضان البوتی الشہید علیہ رحمہ رضوان, سابق مفتی جامعۃ الازہر اور کیا امام, کا بڑے شیخ اور الحمدللہ فقیر کے پاس ان سے بھی سند حاصل. وہ سوٹ پہنے ہوئے ہوتے تھے. اب ہمارے ہندوستان کے علماء کو کہو تو فتوے لگا دیتے ہیں. اسی طرح آپ ساؤتھ افریقہ جائیے, زنجیبار جائیے, اور آپ کیپ ٹاؤن جائیے, وہاں سے ہمارے علماء سے روابط ہے. وہاں کے علماء وہاں کا ٹریڈیشنل جو لوگوں کا جو سٹائل آف کلوتھنگ ہے اس کو یوز کر کے لوگوں میں ٹھہرتے, خطبہ دیتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شان یہ دی گئی کہ بعث فیکم رسولا, تم میں سے ہی ایک رسول کو ہم نے بھیجا. اب رسول الگ تھلگ رہنے والے اگر ہوتے تو پھر تو ان کا پیغام ہی نہیں پہنچتا قوم تک. نہیں میں ایسا پہنتا ہوں یا میں ایسا ہی میں رسول ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی وسیع, کتنا پیغام ہے اس کے اندر. ایک بات پہ کتنی باتیں کھل رہی ہیں, لیکن وقت نہیں ان تمام کی طرف روشنی ڈالنے کا. ایک بات کو اگزامپل رکھتے ہوئے ہر کام میں ویسے ہی آپ اس کے بعد assumption رکھیے کہ ہر وہ کام جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا. جس کو شریعت نے برا نہ کہا ہو وہ طریقت میں بھی وہ صحیح اور درست ہے. طریقت کا مطلب دو چادریں ڈال لینا, بال بکھیر لینا نہیں ہے. طریقت کا بھی مطلب ایسا شفاف رہنا کہ لوگ آپ سے انسیت کریں, لوگ آپ کے پاس آئیں. ان کے اندر بعض گروپ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو لوگوں سے الگ رہتے ہیں, لیکن عام طور پر طریقت کی تعریف وہ نہیں ہے. وہ صرف طریقت کے ایک مزاج کے لوگ, لیکن کامل طریقت شریعت کا نمونہ ہے. تو ایسے خوبصورت بنے رہنا, یعنی کہ اس سے مطلب پاؤڈر وغیرہ لگا لیتے پھر یہ بھی نہیں ہوتا, کہ ایسا اپنے آپ کو سچا رکھنا اور ایسا بہترین رکھنا کہ لوگ غریب ہونے کو سعادت مندی سمجھیں, دیکھ کر دور بھاگے نہیں. یا ربی العظیم. تو فرماتے ہیں مشائخین کہ اس کی ہر چیز, ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی ذات کا محاصرہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کا ہر عمل محصور ہوتا ہے, یعنی اس کے مطابق ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کے جو قلب کے اوپر مکاشفات ہوتے ہیں, دی ڈیوائن انویلنگز اپون دی ہارٹ, وہ کیا ہو جاتے ہیں جب ہر چیز اللہ کی خاطر ہو جائے تو اس کے دل پر جو مکاشفہ ہوتا ہے, تو
کشف جو ہوتا ہے, دی ڈیوائن انویلنگ, وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار کے رموز اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتی ہیں, وہ الفاظ میں نہیں ہوتے, اس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے, صرف مشاہدات ہوتے ہیں. they are just to witness, not to be said. ہاں, کیا کہی جا سکتی ہے, وہ یہ چیزیں ہیں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو خود بخود یہ چیز حاصل ہو جائے گی. والواصل لا يحجبه الحق عن شيء. اور کیا کہا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ, یہ جو سرونٹ ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا سیکر ہوتا ہے, کہ جب ایسا مرید اور سالک جب ایسے تمام چیزوں کے اوپر جب عمل کرتا ہوا اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز محجوب نہیں رکھتا. لا يحجب الحق, اللہ تعالیٰ جو حقیقت الحقائق ہے, the reality of the realities, وہ ہر چیز کی حقیقت کو بندے کے اوپر کھول دیتا ہے. تب جا کر بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا فانی, یہ دنیا کوئی کام کی نہیں, رہنا ہے کہ اللہ نے چھوڑا ہے اس دنیا. ایک وقت ہے, ایک عدد ہے, ایک سالوں کا ایک تسلسل ہے کہ جو گزارنے ہیں. یہ حقیقت ہی نہیں ہے ہماری, نہ ہمارے جسموں کی حقیقت ہے, نہ ہماری زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بس یہیں 60-70 سال پورے کر کے چلے جانا ہے, اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں. اصل تو اس کے بعد کا مزہ ہے, اس میں تمہیں وہ عمل کر کے جانا ہے کہ لوگوں کو تم ہدایت کی طرف بلاؤ, تم سے لوگ اللہ کا پیغام حاصل کریں, تم سے لوگ اللہ, تمہارے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکیں. تو تم کب ایسے بن سکو گے, جب تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنو, جب رسول کی جھلک تمہاری زندگی میں آئے, رسول کی سیرت کی جھلک تمہارے اندر آئے. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ. اللہ تعالی ہمیں اس قابل رکھے, اس قابل بنائے کہ ہم ان کی دہلیزوں کا کچھ صدقہ بن سکیں. اللہ تعالیٰ ان مبارک شخصیات اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی سنت کا نمونہ بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے کتنے رمز ہیں, اللہ اسے ان میں سے وہ رمز کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور ذہن کی تنگیوں کو, قلب کی تنگیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے اور اتنے وسیع بنائے کہ جس کے اندر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطمینان محسوس کر سکے, اطمینان پا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں امن والا بنائے, نہ ہماری آنکھ سے, نہ ہمارے ہاتھ سے, نہ ہمارے جسم کے کسی عضو سے, نہ ہی ہمارے فکر سے کسی کو نقصان پہنچائے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے نفع مند رکھے, نفع بخش رکھے, نفع پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے اور عمل صالح عطا فرمائے اور اخلاص نیت عطا فرمائے, ایمان کی حقیقت عطا فرمائے, ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور ایمان کو ہمیشہ سلامت عطا رکھے. ایسا ایمان دے کہ جو دوبارہ شرق سے غرب کی سلطنتوں کو اور ان کے قلعوں کو ہلا کر رکھے. وہ نمونہ حیات جو ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم کی حیات کے تھے, اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے کہ پھر ہم جب چلیں تو پھر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی جھلک لوگوں کو ملے, اللہ اس کے رسول کے دین کا نور ان کو ملے, اور جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو ہماری زندگی کا سارا ما حصل اللہ کی خاطر ہی گردش کیا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہو, اور اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم, والحمد للہ رب العالمین, والفاتحہ لحضرات النبی.
صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. دوبارہ آج کی تاخیر کے لیے معذرت طلب کرتے ہیں. انشاءاللہ وقت کی پابندی رہے گی اور کسی کو کوئی سوالات باقی رہ گئے ہوں تو وہ جلد از جلد سوالات کر لیں تاکہ ہم درس کا اختتام کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب صاحب کیسے ہیں حبیب آپ؟ صاحب وہ جی حبیب صاحب. 5 لفافوں کا جو کفن کے بارے میں بولے تھے وہ سمجھ میں آیا میرے کو. ایک جو تیبن بتائے تھے، ایک قمیص، ایک جو ہے شملہ. تو لپٹنے کے پارٹ آپ لوگ کو تین ہونا ہے شرعی حساب سے یا 2 ہونا ہے؟ کہیں کو آپ تب بولے تھے کہ ایک کپڑا بھی اگر بدن ڈھک گیا تو کافی ہوتا، بلکہ تو شرعی طور پہ وہ جو لپٹتے اپن پارٹ وہ کتنے چاہیے؟ وہ شریعت میں واجب ایک ہی کفن ہے کہ ایک ہی کپڑے کا کفن ہے. واجب جو کفن ہے یعنی کہ جس کے بغیر کفن نہیں ہوتا وہ ایک کفن کہ جو آپ کے پورے جسم کو ڈھانپ سکے. تو اسی کو اس کو کیا کریں گے کہ میت کے کو اسی کے اوپر لٹایا جائے گا پہلے، اور پہلے بائیں ہاتھ کا جو یعنی کہ آپ کا جو الٹا ہاتھ ہوتا ہے اس کے طرف کا جو ہے حصہ اس کے بدن پر ڈال کر ڈھانپا جائے گا. پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ کا، اور اس طریقے کے ساتھ میں اس کو اسی میں دفن کر دیا جائے گا. یہ ایک واجب چیز ہے. اور 3 لفافے جو ہیں وہ سنت طریقے پر، یعنی افضل سب سے بہتر طریقہ ہے میت کو کفن دینے کا. اس میں ایک نیچے کا اور ایک جو ہے نا میت کے اوپر اور ایک رکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک کو شرمگاہ کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ تفصیلات آپ کو پتہ ہے. تو جو 5 کا کہا گیا اس کے اندر بھی 2 بڑی چادریں ہوں گی، 3 الگ الگ کپڑے ہوں گے، ایک امامہ، ایک ازار اور ایک قمیص، یعنی کہ جو اس کی شرمگاہ وغیرہ کے حصے کو چھپا سکے. تو ہاں، پہلا کپڑا جو ہوگا وہ نیچے سے دیا جائے گا، دوسرا کپڑا پھر اس کے اوپر سے ڈھانپا جائے گا. تو یہ طریقے کار سے اس کو جو ہے نا ان 2 لفافوں کو استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک ہوگا تو صرف ایک ہی کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی ہم نے کہہ دیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے، جیسا کہ جنگ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی تدفینات کے مواقع پر کہ جب کفن 3 کپڑے ملنا مشکل تھا ایک کے لیے، تو صرف ایک ہی کپڑا بھی واجب. تو اس سے ایک شریعت میں وجوب آ گیا کہ ایک کفن کافی ہے واجب صورت میں، کہ جب 3 کپڑے لینے کی استطاعت یا سکت نہ ہو، اگر ہو جائے تو 3 کپڑوں میں تکفین کریں، اگر نہیں اس سے بھی زیادہ اگر کچھ لینا ہے تو پھر 5 کپڑے اور کس طرح لیے جائیں وہ بیان کیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب ملا ہو، یا اگر نہیں ہے تو پھر سوال. اچھا حبیب صاحب، یہ امامہ جو بننے کا طریقہ ہے یہ شرعی طور پہ ہے، لیکن تقریباً لوگ جو سر کو ٹوپی پہناتے ہیں وہ شرعی میں ہے یا ٹوپی پہنا سکتے یا نہیں پہنا سکتے؟ تقریباً میتوں کو دیکھا تو اس کی جگہ پہ ٹوپی پہناتے ہیں. تو یہ ٹوپی پہنانا کہاں تک ضرور صحیح ہے؟ اصل کیا ہے کہ امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے نہیں باندھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے میں ہمیشہ ٹوپی رہتی تھی. اسی لیے اکابرین کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی امامہ باندھتے ہیں تو امامے میں ٹوپی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ امامہ خود سنت ہے، اور سنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹوپی کے اوپر باندھنے کا، اسی لیے ٹوپی کے اوپر باندھتے ہیں.
اب رہی بات میت کے لیے ٹوپی پہنائی جا سکتی ہے، اس کے اندر قباحت نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ بلا ٹوپی اگر عمامہ باندھ سکیں تو باندھ لیں تاکہ وہ سلے ہوئے کپڑے کی حرمت باقی رہ جائے. ایسا کوئی اس کے اندر تکلف نہیں ہے، باندھا بھی جا سکتا ہے، نہ رکھیں تو زیادہ بہتر. اچھا حبیب صاحب، یہ گاؤں میں جیسا تقریباً اپنے سٹی میں بھی لوگوں کو دیکھا ہوں، کوئی لیڈیز کا انتقال ہوتا ہے، اگر سہاگن ہوتی ہے تو اس کو ایک عجیب طریقہ بنائی ہوئی ہے کہ ڈولے وہ صحرا بننا یا کوئی چیز. تو یہ اپنے کو سہاگن کے لیے کچھ ترکیب شرعی میں ہے یا لوگ یہ رواج جو فالتو بنائے ہوئے ہیں؟ اب وہ سہاگن ہے نہیں ہے یہ تو اللہ جانے کہ جو ہے نا، اللہ کے پاس میں اس کا رشتہ تو قائم رہتا ہے جو بھی اس کا زوج کے ساتھ میں تھا. تو اب اس کے لیے صحرا باندھنے کرنے کا ایسا کوئی عمل شریعت میں نہیں ہے. اس کو صرف 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے تو کافی ہو جائے گا عورت کو. اور اس کے بعد میں اس کے اوپر اگر پھولوں کی چادر اڑائی جا رہی ہے وغیرہ ہے تو یہ تو خیر الگ چیز ہے، لیکن صحرے باندھنا اور یہ وغیرہ وغیرہ یا پھر شوہر کا انتقال ہو تو عورت کی چوڑیاں پھوڑنا یا اس قسم کے جو وہ فلم ڈراموں میں جو دکھائے جاتے تھے، وہ سندور وغیرہ مٹاتے تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے. تو یہ قسم کی جو ہے نا، اور یہ ہندو ماحول میں بھی یہ ہے. ہم نے دیکھا تھا بذات خود بھی کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو پتہ نہیں ایسا بنا دیتے جیسا کہ یہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیزیں کہ لوگوں کے اندر ایک عیب معلوم ہوتا تھا وہ دیکھنا. تو یہ ساری چیزیں ہماری اسلام کی نہیں ہیں. تو لہذا اسلام میں عورت اگر شادی شدہ عورت کا انتقال ہو، یعنی کہ جس کا شوہر زندہ ہو اور اس حالت میں عورت کا انتقال ہو، تو بھی اس کو وہی کفن ہے اور اس کے اندر کوئی سہرے نہیں ہے. یا مرد کا انتقال ہو اور عورت زندہ ہو، اس کی بیوی زندہ ہو، تو اس کے چوڑیاں وڑیاں پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھ سے نکال کر آرام سے رکھ سکتی ہے تاکہ وہ بعد میں پہنی جا سکے. اچھا حبیب صاحب، یہ درس سے ہٹ کے ایک سوال تھا کہ بچے کا جب جیسا پیدا ہو کے مرتا یا مر کے پیدا ہوتا ہے تو یہ بچے کا نام رکھ کے دفن کرنا ہے، کہاں تک درست ہے؟ یہ نام رکھنا یا نہیں رکھنا؟ بہت سارے سنا کہ بچہ ہو یا بچی ہو اگر مر کے بھی پیدا ہوا تو اس کا نام رکھ کے دفناتے ہیں، یا دنیا میں آ کے 2-3 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کا نام تو جب رکھ ہی دیتے ہیں، جب مر کے پیدا ہوتا ہے تو نام رکھ کے دفنانا بولتے ہیں. تو یہ کہاں تک درست ہے بھی صاحب؟ اب یہ جو بچہ 120 دن کے بعد جو ہے نا، اگر کسی کا بچہ مر جائے، اور 120 دن کی قید اس لیے ہے کہ 120 دن کے بعد حمل شروع ہونے کے 120 دن کے بعد میں بچے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، تو روح پھونکی جاتی ہے. تو اس سے پہلے بچہ اگر ہوگا تو صرف اس کو، اگر مر بھی جائے گا تو اس کی اگر کوئی شکل میں ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی کہ اس کو سیدھا نکال کے دفنا دیا جائے جو بھی ہوگا. اگر 120 دن کے بعد ہے، 120 دن کے بعد سے لے کر ولادت کے موقع تک اگر بیچ میں انتقال ہو جائے تو بچہ باہر نکالا جائے گا. اس کا نام اسی لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ بچے کی شناخت ہو جائے، یعنی کہ یہ بچے کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے تو اس کا کوئی نام ہو. حالانکہ ہر چند کے اگر کوئی کسی نے بغیر نام رکھے کے بھی دفنایا ہو تو وہ جس باپ کا بیٹا ہوگا اسی کے حوالے سے پکارا جائے گا. جس کا کوئی نام نہیں ہوتا وہ عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ کہہ کر پکارا جائے گا، اور اپنے والد کا نام اس جو بھی ہے اس کے ساتھ میں ماں باپ کا نام ویسے ہی سلامت رہے گا. تو نام رکھنے والے لوگ اسی لیے سوچ کر رکھ لیتے ہیں کہ سہولت ہو جائے کہ آگے جو اولاد ہوتی ہے کہ یہ اولاد یہ ہے، یہ میری کون سی اولاد کا انتقال ہوا تھا، کیا ہے، یہ اپنی ساری
نشاندہی اور فکر کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ وہ اگر مرا ہوا ہے تو اس کو نام کی ضرورت نہیں ہوتی، نام زندوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ماں باپ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی گنجائش، کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اپنی یادداشت کے لیے رکھ لے سکتے ہیں، اپنی تسلی کے لیے رکھ لے سکتے ہیں. میں سے پوچھا سوال، ولیج گاؤں والوں میں گزشتہ سال لاڈوڈون میں ایک لیڈیز کا انتقال ہوا تھا، وہ لیڈیز کے ساتھ اس کے بچے کا بھی انتقال ہوگا. تو جی وہ چنگوٹے کے ولیج گاؤں صاحب بیٹھ کے بولے حدیث ہے، بولے قرآن میں ہے، بولے بچے کا نام رکھ کے دفن کرنا، میں اس کو ثابت کرتا ہوں. بولے تم لوگ ایسا کیسا کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بلکہ والدہ کا اور بچی کا کرونا سے وہ انتقال ہو گیا تھا. تو خبرستان میں بولے انہوں حدیث ہے وہ ہے بتا تم. بولے تو اس مسئلے سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ نام رکھنے کا کوئی چیز سے پروف ہے کہ آپ نے کوئی قرآن سے یا حدیث سے وہ معلوم کرنے کے لیے اس لیے آپ نے سوال ڈالا تھا. ایسا تو احکام واجبہ میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث تو ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن انشاءاللہ اگر کوئی حدیث ہوگی تو آئندہ درس میں کبھی سنا لیں گے. لیکن ابھی تو ایسا کوئی حکم واجب کے طور پر ہم نے نہیں پڑھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کا بھی انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. بہت بہت شکریہ حبیب صاحب. ویٹنگ میں دوسرے میاں بھی ہے، شاید ان کا بھی سوال ہے کہ کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. شکراً مشکور. آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر. کسی اور کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، نہ ہو تو پھر درس کا اختتام کریں. کسی کا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب. ہاں نہیں، اب اتنے جی سوالوں کے بعد دبئی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر کہیں غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین. اور ہمارے کابرین، ہمارے احبا حبائب و سادہ کے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے تمام حاضرین اور رفقا محبین، اللہ تعالیٰ سب کے گھر والوں کو، ان کے کابرین کو اور ان کے آمین. سب لواحقین کو اللہ صحت و سلامتی دے. مرحومین کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم تمام کو اور ہمارے چاہنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے. اللہ تعالیٰ محرم آنے کو ہے، اور سال کا یہ آخری درس تھا اسلامی سال کا، تو انشاءاللہ آئندہ جب درس ہوگا تو ہم نئے سال میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ محرم میں ہونے والی بدعتوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ محرم میں ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نام پر کی جانے والی خرافات سے بھی اللہ محفوظ رکھے. اور اس آخری سال اور پھر آنے والے ابتدائی سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں مغفورین میں سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عطاء خاص میں رکھے. اللہ تعالیٰ حفاظت خاصہ عطا فرمائے، سب کو محفوظ رکھے ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، اور دین کے نام پر دین کو برباد کرنے والوں سے بھی دور رکھے. دین کے نام پر خود برباد نہیں ہو رہے لیکن برباد کرنے والوں کے ساتھ ان کی صحبتوں میں بھی رہنے سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ہمیشہ سرخرو رکھے، بدعتوں سے محفوظ رکھے، اور دین کے جو سچے وفادار ہوں
اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں استفادہ کی توفیق دے اور ان کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرماتا رہے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.